کیا کریں، انسان تو انسان ہے. دو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل قسمت الصلاة بینی وبین عبدی شطرین فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول الرحمن الرحيم فيقول اثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. يقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي فهذا لي. وهذه الآية بيني وبين عبدين نصفين يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله یا رب زدنی علما. دوستو بزرگو، پچھلے ہفتے بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی. لگائے لیں، بڑا مسئلہ ہے. دوستو بزرگو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پچھلے ہفتے بات اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بڑھ جائے. اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی تو اس نے ہمیں اپنے حضور میں یعنی اپنی جناب میں اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ سکھلایا. چونکہ ہم تھے عاجز، اسی پر تفصیلی کلام ہوا تھا پچھلے ہفتے. چونکہ ہم ہیں عاجز مخلوق اور وہ ہے خالق باکمال، تو عاجز فنا ہونے والی قدیم باکمال ذات کی حضور میں جناب میں ان کی بارگاہ میں کیسے حاضری دے. تو اس لیے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی اور متوجہ ہونے کے بعد اس نے ہمیں آداب سکھلائے. کیا سکھلائے؟ آداب. کیا آداب سکھلائے؟ کہ تم کیسے حاضر ہوگے. اور حاضری دینے کے لیے جیسے انسان کے پاس جاتا ہے
تو کہتا ہے السلام علیکم. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. تو اللہ کی جناب میں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ کو آپ سلام کیجئے گا. اللہ کو کیا کہیے گا؟ اللہ کی جناب میں حاضری ہونے کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا دوستو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں حاضر ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ نے کہا تھا السلام علیک ایھا النبی. تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کو اللہ بھی سلام کریں گے اور مخلوق سے ملے گی تو بھی سلام ہونا چاہیے. لیکن بندہ جب خالق کے حضور میں حاضر ہوگا، بندہ جب بھائی بڑا گڑبڑ ہے. یار یہ سب پہلے کر لیا کرو یار، ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو استغفر اللہ لگا دیا. چلیے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بندہ جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس کے بھی تو کچھ آداب ہیں نا. تو وہ آداب کون سکھائے گا؟ کوئی بھی سکھاتا تو مخلوق ہوتی. تو اس لیے خالق نے ہمیں ادب سکھایا. اللہ پاک نے ہم کو کیا سکھایا؟ ادب. کہ جب تم اپنے رب کے پاس آؤ گے تو رب کو کیا کہو گے؟ بھائی انسان کو السلام علیکم کہہ دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو السلام علیکم کہہ دیا. لیکن ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم کو بھی تو کوئی الفاظ سکھلانی چاہیے. چھوڑ دیجیے، ہم کو بھی کوئی الفاظ ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ کے حضور میں، یعنی اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس ٹھیک لفظوں میں اللہ کے پاس جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ کو ہم کیا خطاب کریں گے؟ تو اس خطاب کا طریقہ کوئی اور ہمیں سکھلاتا. تو چونکہ اللہ کے ذات کے سوا جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق خالق کے آداب کو کیسے سکھلائے گا؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوئی بھی ہوگا اللہ کی ذات کے سوا تو وہ کون ہوگا؟ مخلوق ہوگا. مخلوق اپنے ہی دائرے میں، اپنے ہی مزاج کے اعتبار سے ان کی جناب کے آداب بتلائے گا. تو اللہ پاک نے رحم کیا، کرم کیا، عنایت کیا، مہربانی کر دی کہ اس نے خود ہی اپنی جناب میں آنے کے لیے آداب شاہی سکھلائے. آداب شاہی سکھلائے کہ ان کی جناب میں جب آپ آئیے تو کہیے الحمدللہ. گویا کہ آپ جب کہتے ہیں الحمدللہ تو اس لفظ کا مستحق اس پوری کائنات عالم میں کوئی نہیں ہے. حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو پوری کائنات عالم کی تمام نعمتیں جو آپ پوری کائنات عالم کی تمام نعمتیں ایک انسان کو مل جائے، ایک انسان کو وہ نعمت مل جائے اور ان نعمت کے اوپر یہ آدمی کہہ دے الحمدللہ. پیسے والے لوگ سن لیجئے، آج آپ کو اللہ کے حمد کی قدر معلوم ہو جائے گی. پوری کائنات عالم میں جتنے خزانے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ نعمت صحت کی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، عزت کی ہو، آبرو کی ہو، عبادت کی ہو، مجاہدہ کی ہو، اللہ کے ذکر کی ہو، اللہ کی معرفت کی نور کی ہو، جس طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ سب پوری کائنات عالم کی ایک شخص کو مل جائے اور ان نعمتوں کے ملنے کے بعد یہ اللہ کا بندہ کہہ دے الحمدللہ. کیا کہہ دے؟ الحمدللہ. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے اللہ کے حضور میں اس نعمت کو قبولیت ملے گی. نعمت ملی، تفصیل میں آپ اپنے ذہن کو لے جائیے. پوری دنیا کی ہر نعمت ملی. ایمان والوں کو ایمان بھی مل گیا، ایمان کے بعد تقوی بھی مل گیا، تقوی پر تجلی باطن بھی حاصل ہو گئی،
تجلی باطن کی بنیاد پر وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہونے لگا. اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد ہر لمحہ زندگی میں اس سے باتیں ہو رہی ہو، اور اس نعمت پر وہ کہہ دے الحمدللہ. کیا کہہ دے؟ تو یہ الحمدللہ کا اس کی زبان سے نکلنا اللہ کے نزدیک ان تمام نعمتوں سے زیادہ قدر والا ہے. ایک مفہوم. دوسرا مفہوم یہ اس کا محدثین نے لیا کہ جتنی نعمتیں مل گئیں اور اس نعمت پر جب اس نے کہہ دیا الحمدللہ، تو یہ اتنی زبردست نعمت ملی، اس کو توفیق ہوئی ہے کہ اللہ اب ان نعمتوں کا اس سے سوال نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو دو مفہوم ہو گئے. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کی نعمت ملی، اس پر کہا الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر بھاری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں انسان کو ملے گی ظاہری یا باطنی، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے حضور میں جو چیز مقبول ہے وہ ہے الحمدللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہ سکھلایا کس نے ہم کو؟ اللہ پاک نے سکھلایا ہے. کیوں سکھلایا دوستو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت بتلائی گئی ہے حمادون. علماء بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں، اور تمام ملائے اعلیٰ کے اندر یہ امت جو پہچانی جاتی ہے، کس نام سے پہچانی جاتی ہے؟ حمادون. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چھینک آئی تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. بیت الخلا سے جب گندگی خارج کر کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو قیامت کے دن دنیا کی تمام امم، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پوری کائنات عالم کی جتنی امم آئیں گی، ان سب کے حمد کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور اس امت کے حمد کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا. کہ اس امت کا حمد تمام دنیا کی امم پر غالب آ جائے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، علماء بیٹھے ہیں کہ بیدہ لواء الحمد، ہمارے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا. کیوں؟ سب سے زیادہ اس امت نے اللہ کی حمد کی تھی اور کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی ہی رہے گی. کیا قیامت تک کرتی ہی رہے گی. اس لیے اس امت کا نام رکھ دیا گیا حمادون، اور حمد کا جھنڈا نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کر دیا گیا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گا. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں بہت ساری باتیں آئی. مثال کے طور پر اللہ پاک نے ایک تو یہ حمد سکھلایا، اور مختلف مواقع پر آسمان سے فرشتے کو بھیج کر کے امت کے بعض افراد کو حمد سکھلایا بھی گیا. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہیں، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، مسجد رسول میں تشریف فرما ہے. مغرب کے نماز کے بعد کا وقت ہے، مغرب کے نماز کے بعد کا وقت ہے. ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، اجنبی بیگانے، انس ابن مالک ان کو نہیں پہچانتے ہیں. آ کر کے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور حمد کے کچھ الفاظ پڑھے. برکتاً میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
اللہم لکل حمد کلہ ولکل ملک کلہ، حمد پہلے آیا ہے، اللہم لکل حمد کلہ ولکل ملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بہا عنی وتب علی۔ یہ الفاظ ہیں حدیث میں، یہ سکھا کر کے الفاظ، اور یہ آنے والے 9 وارد شخص مہمان جو بھی کہیے آپ، یہ چلے۔ یہ انس ابن مالک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ اٹھے اور سرکار دو جہاں حجرہ عائشہ سے تشریف لے آئے۔ انس ابن مالک نے جب سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی جا رہا ہے نا، اس نے یہ میرے پاس آ گیا تھا، میں تو پہچانتا نہیں کون ہے، لیکن اس نے ایک عجیب الفاظ میں حمد کے الفاظ پڑھے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا، ذرا سنا؟ تو انہوں نے یہی سنا دیا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بہا عنی وتب علی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ ورسولہ عالم، پہلے بتا چکا ہوں۔ صحابہ ادب یہ تھا کہہ دیتے تھے اللہ ورسولہ عالم۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے مغرب کے بعد کے مسجد کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسند کیا گیا ہے کہ اس نے اس جلوس کو، تیرے بیٹھنے کو قبول کر کے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ انس ابن مالک کو حمد کے الفاظ سکھلا دو۔ یہ دعا ہے حدیث میں بابا، محدثین نے نقل کیا، میں تھوڑے لڑ طرف مار رہا ہوں جی۔ اسی کتاب میں حدیث گزر چکی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی حمد کیا، اس نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے حمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے آپس میں الجھنے لگے، فرشتے آپس میں اس کا ثواب لکھنے کے لیے الجھنے لگے۔ یہ دونوں فرشتے آسمان پہ چڑھے کہ اس کا کیا ثواب لکھ دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، گزر چکا ہے اسی حدیث میں درس میں، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زبردست وہ الفاظ ہیں کہ اس کا ثواب میں مخلوق کو بتلانا نہیں چاہتا ہوں، فرشتے بعین ہی یہ الفاظ ہی میرے بندے کے میزان میں لکھ لو، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ ایک روز جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ الفاظ سکھلائے حمد کے، تیسری روایت، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ اس کو پڑھ لیجئے گا صبح میں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اور جس دن اس حمد کے الفاظ کو شام کو ادا کر لیجئے گا تو گویا کہ دن بھر کی عبادت کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ والحمدللہ الذی ذل کل شیء لعزتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ یہ الفاظ تھے، کہا اس کو جس دن آپ پڑھ لیجئے گا صبح میں تو گویا کہ آپ نے رات بھر کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اور شام کو جس دن پڑھ لیجئے گا اس دن گویا کہ پوری دن بھر کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام باتوں سے قصہ مختصر خلاصتاً کہ اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے یا اللہ کی جناب میں
اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کو کھولنے کے لیے یا اللہ پاک کی جناب میں بندے کو اپنی طرف سے اللہ کو نذرانہ گفٹ ہدیہ پیش کرنے کے لیے الحمدللہ سے بڑا کوئی لفظ. اسی لیے حدیث میں آیا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ تو میزان نصف بھر جاتا ہے. کہیے الحمدللہ. نامہ اعمال آدھا بھر گیا. اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے آدھا بھر گیا. اب تھوڑا آگے چلیے تفصیلی کلام کیے ہوئے بغیر. الحمد کے بعد لفظ آیا ہے اللہ. الحمد للہ. یہ کیوں آیا؟ اس میں محدثین مفسرین دنیا کے اکابر اولیاء سب کا اتفاق ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی ذات کی طرف، کسی صفات کی طرف، اپنی بھلائی کی طرف یا اپنے کو بڑا بننے کا تصور قائم نہیں کرنا چاہیے کہ تعریف دراصل کائنات عالم میں اگر مستحق ہے اس کا کوئی تو کون ہے؟ اللہ تعالی. چنانچہ سورہ نجم میں تفصیل بہت ہے، ایک آیت میں سناتا ہوں آپ کو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے کو کبھی بھی بہت پاک دامن، بڑا زاہد، بڑا عابد، بڑا استغفار کرنے والا، جی بڑی عبادت کرنے والا، بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، بڑا مراقبے والا، مجاہدے والا، کبھی بھی کوئی ایسی بات جس سے تمہارے نفس میں عجب پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ عجب. عجب کیا ہے؟ یہ بڑا مہلک مرض ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اس لیے استغفار کر لیتا ہے. لیکن جب انسان عبادت پر اپنے نگاہ رکھے اور اس عبادت کی بنیاد پر دوسرے کے مقابلے میں اپنے منہ میاں مٹھو بنے، ٹھیٹھ اردو میں بولتے ہیں نا یار اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے یار، تو اس بات کو اللہ پسند جی. اسی کی نفی کرنے کا نام قرآن کی اصطلاح میں ہے تزکیہ. کیا نام ہے اس کا؟ قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنی کسی بھی خوبیوں کا انتساب اپنی طرف نہیں کیا بلکہ خوبیوں کی نفی کر کے ذات حق کی طرف انتساب کر دیا. میرا کمال نہیں ہے. کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ اس لیے میں نے ایک جملہ ابھی کہہ دیا ہے کہ اللہ کی معرفت مل گئی ایک انسان کو تو وہ اس پر تکیہ نہ کرے. یہ معرفت کا ملنا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، معرفت کا دینا کمال ہے. اور دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو یہ تعریف اللہ کی کرے، اپنی نہ کرے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، بخاری کھول کے دیکھیے حدیث وہاں موجود ہے کہ سلام پھیر کر کے تکبیر کہتے اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے کہ یہ آواز اتنی ہوتی تھی کہ جو لوگ خارج مسجد ہوتے تھے جیسے عورتیں وغیرہ تو وہ اس تکبیر کے گونج سے سمجھ جاتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی. ایک دفعہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر. یہ بھی سنت ہے بابا. پھر 3 دفعہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل. روایت میں اختلاف ہے، کہیں یحیی و یمیت بھی ہے، کہیں بیدہ الخیر بھی ہے، لیکن میں نے مختصر والی پڑھ دی. لا الہ الا اللہ توحید تحلیل ہو گئی.
واللہ اکبر کبریائی ہو گئی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر کیا پڑھتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ کیا تھا یہ؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اپنی نفی ہے۔ یا اللہ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ تسبیح، یہ تقدیس، یہ آپ کا ورد اوراد آپ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ سب میرا کمال نہیں، میرا کمال ہو تو پوری زندگی ہم جیتے رہیں اور انشاءاللہ نماز چھوڑیں ہی نہیں کبھی، الحمدللہ۔ اسی لیے نا ابدی طور پر جنت ملتی ہے بابا، ابدی طور پر جنت ملنے کی حکمت یہی ہے، سمجھ لیجئے کہ مومن کا ارادہ یہ ہے کہ زندگی اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری سور پھونکنے کے انسان کے برابر بھی ملے گی تو پوری زندگی نماز نہیں چھوڑیں گے اور پابندی سے پڑھیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، برائی نہیں کریں گے، تو اسی نیت پر عبد الآباد کی جنت ہے۔ اور چونکہ وہ بے ایمان کی نیت یہ ہے کہ جتنی لمبی زندگی ملے گی اتنی لمبی بغاوت ہوگی، اسی لیے اس کو ابدی جہنم ہے۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے۔ تو یہاں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس کو آپ دے دیں اسے کوئی کیا دے دیں؟ ایمان دے دیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ایمان کی حلاوت دے دیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ذوق عبادت دے دیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ذوق عبادت کے ساتھ عبادت پر جو نتیجتاً انوارات آتے ہیں وہ جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، پھر اس کو بچانے کی توفیق دے دے گناہ نہ کر کے تو بھی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جتنی لمبی لائن لے جائیے آپ، یہ سب خیر کی نسبت کیا ہوگا؟ اسی لیے چوتھے کلمے میں بیدہ الخیر ہے۔ کیا ہے؟ بیدہ الخیر، خیر تو اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ نہ دیں کوئی آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا ڈپریشن ہے، تو ڈپریشن کا علاج صرف ذکر الہی ہے اور کچھ نہیں۔ ڈپریشن کو ڈپریشن سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوہے کی رڈ کو چھری اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب وہ آگ کی بھٹی میں پڑے اور اس پہ پٹائی ہو۔ تو نفس کے اندر جو ڈپریشن ہے، انتشار ہے، تشتت ہے طبیعت میں، اختلاج قلب ہے، نیند نہیں آتا، اس کا علاج صرف ذکر الہی ہے۔ جب ذکر کا غلبہ ہوگا ڈپریشن چلا جائے گا، ذکر کا امپریشن پھر ڈپریشن جائے گا۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خیر سنیے، تو اللہ نے کہا الحمدللہ، تعریف کس کے لیے ہے؟ تو اپنی عبادت پر نہ خود تعریف کر اور نہ دوسروں سے تعریف کا ارے بابا میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، میں نے تو اپنے اس کان سے سنا ہے۔ مولانا منظور نعمانی، ہمارے دارالعلوم طالب علمی کا زمانہ تھا، قاری صاحب بھی تھے، شورا میں آئے ہوئے تھے، تو طلبہ کو جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ۔ تو کوئی صاحب آئے باہر سے، تو مولانا کی تعریف، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف یا تعارف کہیے، تعارف تو نہ کہیے، استغفر اللہ، تعریفیں کہیے، ایسی بات کہی کہ حضرت ہے فلاں فلاں فلاں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیق صاحب خاموشی سے اٹھے بنگلہ والی مسجد سے اور چلے گئے روڈ پر، اور روڈ پہ جا کے چٹکی میں لے کے آئے مٹی اور کہا مولانا منظور نعمانی سے ذرا منہ کھولیے، تو کھول دیا منہ، تو خاک ڈال دی۔ کا یہ سنت ہے، یعنی منہ پر جو تعریف کر دے اس کے منہ میں۔ لیکن آج کل آپ لوگ نہ کیجیے گا نا، جھگڑا شروع ہو جائے گا بھائی۔ لوگ آج کل تو اپنی تعریف خان صاحب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد ذوقی سے حفاظت فرما دے۔ جب بھی کوئی تعریف کرے تو اس سے کہیے بھائی میری تعریف مت کر،
اس اللہ کی تعریف کر دے کہ جس نے یہ مجھے خوبی عطا فرمائی جی. اسی لیے نہ ہے چوتھا کلمہ میں کہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، ہے نا، اسی کی طرف یہ سب لوٹ چلا جائے گا. اچھا بھائی، تو انسان کے لیے کبھی یہ درست نہیں ہے کہ نہ وہ اپنی تعریف کا خود خواہاں ہو اور نہ خود اپنے منہ سے کرے نہ دوسرے سے سننے کا خواہش مند ہو. جب ایمان بنتا ہے دوستو تو یہ بات پیدا ہوتی ہے. سنیے، سیرت کی کتاب کھول کے ذرا دیکھیے، میں تو بہت حیران ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے ہونا بھی یہی چاہیے، ادب بھی یہی تھا. کیا امام الانبیاء آگے آگے اور صحابہ پیچھے پیچھے. چند قدم آپ چلے ہیں، چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب تم آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. یا سبحان اللہ. جابر، عجیب بات ہے. حسن، حضور نے کیا کہا؟ آپ لوگ آگے چلیے اور میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. دیکھیے گا سیرت کی کتاب کھول کر کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا جب تم لوگ میرے پیچھے پیچھے جم غفیر چل رہے ہو تو میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے اسی وقت یدن بے یدن، نقدہ نقدی صحابہ کے علاج کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے اور ہم لوگوں تک اس روایت کو پہنچانے کے لیے کیا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تو کوئی بات تھی نہیں ایسی. جی تھی، یہ کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے آپ کو، معمولی، لیکن آپ نے علاج فرمایا. کہا کہ ایک جم غفیر جب پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو میرے دل میں کچھ بات آ رہی تھی کہ اتنے لوگ میرے پیچھے پیچھے، تو میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ آگے چلیے اور میں پیچھے پیچھے. تو قرآن نے کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. کیوں؟ قرآن نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ جی أَتْقَاكُمْ. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اس کا شان نزول کیا ہے؟ میں نے کبھی بتایا آپ لوگوں کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا؟ یا سبحان اللہ. تو بہت سارے مولانا لوگ ہیں تو بہت ماریں گے مجھے. فتح مکہ ہو گیا ہے، دیکھیے گا تفسیر کھول کر کے. اور فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا اذان دینے کے لیے. کس کو کہا؟ بلال حبشی کو اذان دینے کے لیے. تو بلال گولے تھے، کارے تھے، لیکن دل ان کا ہم سے بہت زیادہ گوڑا تھا، بلکہ بہت سارے گوڑوں سے بھی گوڑا تھا. بلکہ اور بھی اونچی کی بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بلال کا مقام بڑا بلند ہے. آپ معراج میں جا رہے ہیں تو بلال کی پاؤں کی آہٹ سنی تھی آپ نے. تو بلال سے پوچھا تھا کیا کرتا ہے تو خاموشی کے ساتھ؟ کہا کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا اسی استمرار طہارت نے تم کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. کہ اس لیے باوضو رہا کیجئے دوستو. مومن کا ہتھیار ہے وضو، مومن کا ہتھیار ہے وضو. ہم ہتھیار سے لیس نہیں رہتے. اچھا خیر بھائی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو مکے میں اذان دلوائی بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مشرکین مکہ نے چیمی گوئیاں شروع کر دی. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی یار. کسی گورے کو، کسی قریشی کو، کسی خوبصورت کو، کسی حسین کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر کے آپ اذان دلواتے. یہ کیا کالا کلوٹا بلال کو کھڑا کر دیا بیت اللہ پر، آج تو ہماری ناک کٹ گئی. جب یہ بات کہی نا تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی کہ ان اکرمکم عند اللہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے، دیکھیے گا بڑی خطرناک بات لکھی ہے کہ اتقاکم اس میں تفضیل ہے مولانا، ہے نا. اتقا مولانا لوگ ہے نا، اتقا ہے نا اس میں تفضیل.
بلال کے لیے اللہ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی اس وقت جس وقت بلال دے رہے تھے اذان بیت اللہ کی چھت پر، محمد الرسول اللہ کے بعد تقویٰ کے معیار پر سب سے بلند بلال تھا۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے نکتہ، کیا لکھا ہے کہ حضور کے بعد سب سے، کیوں؟ حدیث کے اندر مؤذن جب اذان دیتا ہے تو سر پہ اس کے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگ تو آج کل سوچتے جو سب سے نکٹو نکما ہوا یہ اذان دے، ہے نا، بڑے لوگ تو اس کو عیب سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو میرا ہاتھ اس کے سر پہ رہتا ہے۔ اچھا بھائی، بات ختم کرنی چاہیے، حدیث آگے لے چلنی چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے تعریف۔ تم کون ہو؟ کل نہیں تھے، آج ہو، پھر کل۔ وہ ایک بادشاہ جا رہا تھا راستے سے، اور ایک اللہ والا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا راستے سے۔ تو جب یہ حکام لوگ چلتے ہیں تو پولیس والے آج کے دور میں سائرن بجاتے ہوئے جاتے، روڈ خالی کرو جی۔ اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا ہٹو بچو، ہٹو بچو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لہج کا بھی پتہ نہیں جی۔ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لہج کا بھی پتہ نہیں۔ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی لہج کا بھی پتہ نہیں۔ خیر، تو ایک فقیر اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس کو کسی پولیس والے نے کہا بے ہٹ جا۔ تو کہا کیوں ہٹ جاؤں؟ نہیں ہٹوں گا۔ اتنے میں حاکم وقت کی سواری آ گئی، تو اس نے پوچھ لیا کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں کون ہوں؟ تو کہا پہچانتا ہوں کہ کون ہے۔ کل تک تو کیا تھا؟ نطفہ تھا جی، اور ابھی تیرے پیٹ میں غلاظت کی تھیلی ہے لیٹرین کی، اب مر جائے گا تو جیفا ہو جائے گا، یہ ہے تیری حقیقت۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہی ہے تیری حقیقت، کہ کل تک تو ناپاک قطرہ تھا، جس کو قرآن نے کہا کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ زور سے کہہ رہے ہیں تاکید، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو یہاں پہچانیے۔ اللہ کہتے تو کون ہے؟ تو وہ ہے کہ شلوار میں لگ جاتی تھی ابو کے، تیرے تک کسی کے سامنے نہیں آتا تھا کہ شلوار میں لگی ہوئی ہے گندی، یار کیسے جاؤں آفس کے اندر جب تک دھل نہ دے۔ اور اسی ناپاکی کو میں نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے تجھے سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا انسان بنایا۔ کیوں؟ انا ہدیناہ السبیل، میں نے تم کو راستے دکھلائے ہیں۔ کیا راستہ؟ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، بغاوت کی راہ کو چھوڑ دے، جہنم کے راستے کو چھوڑ دے، بدماشی کے کنارے سے دور ہو جا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آگے جا رہا ہے قرآن، ادھر تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور پھر آ رہا ہے ہدایت کی طرف۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، پوری رکوع پڑھ ڈالیے اس کے بعد۔ تو کہا یہ ہے تیری حقیقت کہ کل تھا تو نطفہ، ابھی تیرے پیٹ میں 50 گرام 100 گرام 200 گرام جتنا زیادہ کھائے گا اتنی بڑی تھیلی ہوگی بیت الخلا کی، لیٹرین کی، ہے کہ نہیں بابا؟ اور پھر کل ہو کر کے جب مر جائے گا تو تجھے قبر میں رکھ دیں گے تو کیا ہوگا تو جی؟ جتنا موٹا جسم، بھائی معاف کر دینا موٹے لوگ، اتنے زیادہ کیڑے۔ ہاں یہ ایک بزرگ نے لکھا، میں پڑھ کے حیران ہو گیا بھائی، کہا جتنا ان لوگ تیاری کرتے نا بھائی کتنا لہیم شہیم انسان ہونا چاہیے، تو کہا جتنا زیادہ گوشت اتنے ہی زیادہ جسم میں تیرے کیڑا پھلے گا۔ تو اس پر ناز کرتا ہے تو؟ یہ ناز کرنے کی چیز ہے؟ اگر ناز تجھے کرنا ہے تو تیرے ایمان پر کر، تیرے اعمال پہ کر، اور ان پر بھی نہ کرنا بلکہ اللہ کے فضل پر کر کہ اس نے اپنے فضل سے تجھے اپنے حمد کی توفیق دی۔ بس بابا رہنے دیجئے، پھر اگلے ہفتے بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ میرا بھی کوئی کمال نہیں، یہ زبان تو تیری ہے میرے اللہ، اس سے جو چاہے تو بیان کروا لے۔ یا اللہ میں تو بڑا
جاہل ہوں, بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے, پر الہ العالمین یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انتخاب کیا اس کے لیے. یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, کمال تو تیرا ہے. یا اللہ ہر کمال تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ جائے گا. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, یہ سب بھی تیرے بندے ہیں. ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے حمد کی توفیق عطا فرما دے, اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما دے, نور ایمان عطا فرما دے, نور عرفان عطا فرما دے, نور تقوی عطا فرما دے, نور قرآن عطا فرما دے. یا اللہ نور باطن عطا فرما دے, نور عرفان عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے جب کبھی بھی ہماری موت آئے تو خاتمہ ایمان پر کیجیے گا, قبر کی منزل کو جنت کا گہوارہ بنا دیجیے گا. یا اللہ جب اپنے احباب دوست مٹی ڈال کے واپس ہو رہے ہوں گے تو آپ اپنی رحمت کو ہم پر نازل کر دیجیے گا. یا اللہ یہ ساتھ چھوڑ دیں گے پر آپ نہ ساتھ چھوڑیے گا. یا اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ کا الہ العالمین شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی, تو نے ہی توحید کی ایک نعمت عطا فرمائی, تو نے ہی قرآن کی نعمت عطا فرمائی. یا اللہ تو نے ہی ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یا اللہ تو نے ہی پیغمبر اسلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت عطا فرمائی. یا اللہ جس طرح یہ تمام نعمتیں بن مانگے آپ نے ہمیں عطا کی ہے, اب مغفرت تام ہمیں مانگنے پر دے دیجیے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تو پورا منفرد نکیر ہے. بس بس